درود پاک قبر کا نور کیسے بنتا ہے، یہ میرے والد کا سچا واقعہ ہے۔ فجر کی اذان سنتے ہوئے جب میری آنکھ کھلی تو یاد آیا کہ ابھی میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ ایک گھپ اندھیرا کمرہ اور اس کا پورا فرش نیلے نور کے نورانی ذروں سے بھرا ہوا تھا، جیسے فرش سے ذرا سا اوپر ایک چادر کی طرح ہوا میں معلق ہوں۔ میرے والد، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، بڑی بے چینی سے کمرے میں موجود ایک طرف چرپائی پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اور میں کمرے کے بقیہ آدھے حصے پر لمبائی کے رخ میں جھاڑو لگا رہی ہوں۔ جگہ تو بالکل صاف تھی، لیکن میں پھر بھی سوچتی ہوں کہ میں یہاں پر کیوں جھاڑو لگائی جا رہی ہوں، لیکن میں جھاڑو لگا رہی ہوں۔ اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ میں جیسے ہی جھاڑو لگا کر جگہ صاف کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو ایک دم سے نیلے نور کے ذرے میرے جھاڑو لگانے سے ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، لیکن پھر واپس آ کر اپنے فرش کے اوپر نور کی ایک چادر سی بنا لیتے ہیں۔ میں ان ذروں کو ہٹانے کی بہت کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ واپس آ جاتے ہیں بار بار، اور پھر ایسے ہی پھیل جاتے ہیں۔ اور ابو انتہائی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب میری بیٹی یہاں صفائی ختم کرے اور میں اس جگہ پر لیٹوں۔ اور میں حیران ہوں کہ ابو چارپائی کی بجائے زمین پہ کیوں لیٹنا چاہیں گے۔ وہ اندھیرا کمرہ میرے ابو کی قبر تھی، اور وہ نیلے نور کے نورانی ذرے درود پاک کی برکات۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو درود پاک کی برکات، نعمتوں اور رحمتوں کے بارے میں ہے، اور ہم اپنی قبر کو نور سے کیسے بھر سکتے ہیں، اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ اس ویڈیو میں بتائی گئی تمام معلومات، نظریات اور واقعات میرے خود کے ذاتی نظریے اور تجربے پر مبنی ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی بھی خاص مذہبی یا دینی فرقے کو فروغ دینا یا اس کی نفی کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں ہم صرف اللہ، قرآن اور سنت کے مطابق بات کریں گے، اور کس طرح سے ہم اسلام کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں پریکٹیکلی اپلائی کر کے اپنی اور دوسروں کی دنیا اور آخرت بہترین بنا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ابو نے ایسا کون سا پریکٹیکل عمل کیا ہوگا اپنی زندگی میں جو ان کی قبر میں اترنے سے پہلے ہی ان کی قبر کا نور بن گیا، اور اللہ پاک نے مجھے ان کی قبر کا وہ نورانی نظارہ بھی میرے خواب کے ذریعے کروایا، کیونکہ وہ صرف نور کے نورانی ذرے نہیں تھے، ان ان گنت نیلے نورانی ذروں نے ابو کی لحد کے اوپر ایک چادر سی بنا رکھی تھی۔ حالانکہ قبر تو وہ جگہ ہے جہاں پر نہ تو کسی کو کوئی تکیہ ملتا ہے اور نہ ہی کوئی بستر، اور قبر کے گھپ اندھیرے کا ڈر ہر اس نفس کو ہے جس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت قرآن پاک میں 3 صورتوں میں آئی ہے، سورہ آل عمران، سورہ الانبیاء اور سورہ العنکبوت۔ اس نور کی وجہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کہانی سن کر سمجھ آئے گی، مجھے امید ہے آپ ضرور سننا چاہیں گے۔ میں اٹھی، وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھ کر جیسے ہی فارغ ہوئی تو میرے شوہر نے بتایا کہ آپ کے بھائی نے فون پر ابھی بتایا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر سنتے ہی میں اپنا خواب بھول کر کیا، کیوں اور کیسے کے شوق میں چلی گئی، اور ذہن اس بات کو تسلیم کرنے کو آمادہ ہی نہیں تھا کہ ابو دنیا سے چلے گئے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، زندگی میں انسان سے بار بار خطائیں ہوتی ہیں، اور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ کوتاہی انسان سے حقوق اللہ کے معاملے میں ہوتی ہے یا حقوق العباد میں؟ لیکن پھر بھی اللہ کو اپنے بندے کی جو چیز سب سے زیادہ پسند آتی ہے، اور وہ ہے اس کی معافی، بار بار معافی مانگنے کی کوشش، توبہ۔ بچپن سے ابو کے آس پاس کھیلتے ہوئے جو ان کی خاص عادت میں نے نوٹس کی وہ تھی، ہمیشہ ابو کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہوتی تھی، اور میں نے اکثر ابو سے پوچھنا کہ ابو جی آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے بیٹا درود شریف۔ ابو نہ صرف خود درود پڑھتے تھے بلکہ گھر میں موجود سب لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، خاص طور پر بچوں کو، کبھی پیسوں کا تو کبھی کھانے کی چیز کا بطور انعام لالچ دے کر ابو ہم سب بچوں کو درود پاک پڑھواتے تھے۔ یہی حال میں نے امی کا دیکھا، ان کی بھی ایک لکڑی کی تسبیح دیکھی ہمیشہ ان کے پاس۔ گھر کا ماحول ہی ایسا تھا کہ چنگیریں، ٹٹلیاں، ہزاروں کی تعداد میں بادام، تسبیحاں ہوتی تھیں ہمیشہ گھر میں، اور ہم سب گھر والے خصوصاً جمعہ کے روز مل بیٹھ کر خود ہی عصر کے بعد درود پاک کی محفل کر لیا کرتے تھے۔ ابو نے ہمیں ہر طرح کا درود پاک یاد کروایا، چھوٹا درود، درود ناریہ، درود ابراہیمی، درود تاج، درود تنجینہ۔ مجھے یاد ہے درود تاج کا تو مجھے کافی بڑا انعام بھی ملا تھا، پورے 20 روپے ملے تھے مجھے ابو سے درود تاج یاد کر سنانے کے۔ یہ ان وقتوں کی بات ہے جب ایک دن کا جیب خرچ صرف 1 یا 2 روپے ہوا کرتا تھا۔ بچپن کی چھوٹی بڑی حاجتوں کے لیے میں نے خود کو ہمیشہ درود شریف پڑھتے ہوئے پایا، عادت ہی ایسی بن چکی تھی۔ یہ تو مجھے یاد نہیں کہ خواہش پوری ہوتی تھی کہ نہیں، لیکن امید یہی تھی کہ ثواب ضرور ملے گا۔ بے شک اللہ سے آپ جیسی امید باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا ہی ریوارڈ دیتا ہے۔ اگر میں یاد کروں تو میں نماز اس وقت سے پڑھ رہی ہوں جب مجھ پر نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی، اور پھر بچپن میں ایسے ہی درود پاک پڑھتے پڑھتے خیال آتا تھا کہ جو درود پاک میں پڑھ رہی ہوں اس کا عربی زبان میں اردو ترجمہ آخر کیا ہے، تو پھر ہم ترجمہ بھی دیکھ کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ میرے خیال میں درود ابراہیمی، درود تنجینہ، درود ناریہ، درود تاج اور درود خضری، یہاں تک کہ ہر درود کا اصل مقصد انتہائی خوبصورت انداز میں وہ کام کرنا ہے جو اللہ پاک خود فرماتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت آپ سب کو پتہ ہوگی، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس آیت میں یصلونا کا عربی لفظ استعمال ہوا ہے، اور عربی میں یصلونا ایک ورب ہے، یعنی کہ فعل حال اور فعل مسلسل کو واضح کر رہا ہے یہاں پر۔
یعنی صلوات بھیجنے کا ایسا کام جو جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ اللہ پاک اور ان کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں اور یہ عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی آیت میں اللہ پاک نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجو، کیونکہ یصلونا کا عربی روٹ ورڈ یعنی عربی مادہ لفظ صلوات ہے، جس کے معنی ہے دعا، رحمت اور برکت۔ اور اگر ہم درود کا لفظ دیکھیں تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو عربی لفظ صلوات کا ترجمہ ہے، اور درود کا اردو ترجمہ بھی یہی ہے، دعا، رحمت، برکت اور سلامتی۔ لہٰذا ہمیں بھی ہر حال میں اور مسلسل ہر لمحہ اپنی پاک زبان سے درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ یعنی ہر درود پاک کا مقصد ہماری اللہ پاک کے سامنے عرضی پیش کرنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی اور برکات بھیجیے۔ کبھی کبھی میرا دل کہتا ہے کہ وہ نیلے نور کے ان گنت نورانی ذرے در حقیقت ان سب لوگوں کے درود پاک پڑھنے سے بنے ہوں گے جنہوں نے ابو کے کہنے پر اپنی زندگی میں درود پاک پڑھنے کا معمول شامل کیا۔ اب عادت ایسی بن چکی ہے کہ میں ہر وقت چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر پاک جگہ پہ وضو بے وضو درود پاک اپنی پاک زبان سے پڑھتی رہتی ہوں۔ درود پاک پڑھنے سے ایک پازیٹیو انرجی آپ کے گرد حصار بنا لیتی ہے۔ جتنے بھی بگڑتے ہوئے کام نظر آتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں اچانک سے کیسے سنور جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ کو جون سا درود پاک پسند ہے آپ وہ پڑھیں، لیکن درود پاک ضرور پڑھیں۔ کوئی پریشانی ہے یا کسی کی بات بری لگ گئی ہے تو سارا دن پریشانی میں گزارنے کی بجائے اور دماغ میں فضول سوچیں بڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زبان پر درود پاک جاری رکھیں۔ آپ نوٹس کریں گے کہ خود بخود کسی قسم کی اگر کوئی نیگیٹو انرجی ہے تو وہ فوراً کینسل ہو جائے گی اور آپ کا ذہن اور دل دونوں کے دونوں سکون میں آ جائیں گے۔ درود پاک کی اگر میں خاص تعداد کی بات کروں تو 41 دفعہ درود ابراہیمی اپنا روز کا معمول بنا لیں، اور معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ کی زندگی کیسے 180 ڈگری ٹرن کرتی ہے۔ درود پاک کی 100 کی تعداد ذہن اور دل پر لگے سنگ آلود بند تالوں کو توڑ دیتی ہے۔ آپ اپنے اندر ایک نئی روشنی، نئی سوچ اور ایک نئی خوبصورت شخصیت محسوس کریں گے۔ ایسی پرسنالٹی جس کی طرف دنیا کھینچی چلی آتی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت، ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ سوچتے ہیں، وہ آپ کی زبان پہ آنے سے پہلے ہی اکثر پوری ہو جائے گی۔ درود پاک در حقیقت ہماری شخصیت میں ایک ایسا مقناطیسی نکھار پیدا کرتا ہے کہ اس کائنات کی ہر پازیٹیو انرجی خود بخود آپ کی طرف کھینچتی چلی آئے گی۔ آپ نوٹس کریں گے کہ ہر رکاوٹ، ہر رستہ آسان ہو گیا ہے۔ زندگی میں آپ کو شادگی محسوس کریں گے، اور درود پاک کی 1000 کی تعداد جس انسان کا بھی معمول بن جائے تو جان لیں کہ اس کے دنیا اور آخرت کے سب غم ختم۔ پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ جتنا چاہیں درود پاک پڑھیں۔ یہ تعداد در حقیقت آپ کو درود پاک سے سارا دن جوڑے رکھنے کے لیے ہے۔ درود پاک دل سے پڑھیں، مطلب کو ذہن میں لا کر پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی تعداد بھی بالکل 1000 کی تعداد کے برابر اثر رکھنا شروع کر دے گی۔ یہ مت سوچیں کہ میں تو بہت تھوڑا پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ خالص نیت کے ساتھ مطلب کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں موجود ہر مشکل پریشانی ختم ہوتی چلی جائے گی، اور زیادہ تعداد پڑھ کر جو آپ اصل میں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں نا، وہ بھی خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ میری اس بات پر 1 دن 2 دن 3 دن عمل تو کر کے دیکھیں، درود پاک کو اپنی زبان پر جاری کر کے دیکھیں۔ آپ خود مجھے کمنٹس میں آ کر بتائیں گے کہ آپ نے کیسے کیسے معجزات دیکھے ہیں، کیونکہ یہ سب آپ کی یقین، توکل اور مستقل مزاجی کی بات ہے۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں کوئی بھی بات اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر کسی بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے تو کمنٹس میں آ کر مجھے ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، درود پاک پڑھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔